اب میرے بھائیوں، شب قدر کے حوالے سے قرآن حکیم کی آیات اور 10 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں کم از کم 3 مقامات پر اس رات کا ذکر موجود ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. وہی رات جو ہے وہ شب قدر بھی ہے، قدر والی رات، لیلۃ القدر. وہی برات، چھٹکارے والی رات ہے. قدر تقدیر کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، فیصلے کی رات. اور وہی رات لیلہ مبارکہ بھی ہے. اس حوالے سے یہ 3 آیات 3 مقامات سے سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ 10 صحیح الاسناد احادیث. پہلا ریفرنس سورہ الدخان، سورت نمبر 44، جس کی نسبت سے یہ مسئلہ نمبر 44 ہے. یہ میں نے اس وقت اسی کی نسبت سے رکھا تھا، شب برات والا. آیت نمبر 1 سے 6 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. اس روشن کتاب کی قسم، لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، قرآن حکیم بھی. بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں آخرت کا اس کتاب کے ذریعے. اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر اہم کام. وہ جو کہتے ہیں جی وہ شب برات میں، وہ شب قدر کے بارے میں. تمام کام ہماری طرف سے ہوتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں، یعنی اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے. اچھا، اب ظلم یہ کیا گیا، انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ شب برات کے بارے میں آیات ہے. اندازہ کریں، اب وہ شب برات کے بارے میں تو قرآن تو شب برات میں نازل نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں جی قرآن 2 بار نازل ہوا ہے. اے لو سامو، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ. کہتے ہیں جی ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں نازل ہوا ہے، تو وہ جو نازل ہوا تھا نا وہ ہوا تھا شب برات میں، اور جو پہلے آسمان سے دنیا میں نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے. اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ ایون جو آپ روایتیں بھی ضعیف پیش کرتے ہیں شب برات کے حوالے سے، ان میں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. لیکن ایک جنہوں کہتے ہیں چھڑ دیتی ہے سمالون، تو یہ بات مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے. قرآن خود اس کی حفاظت کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. اب قرآن سے پوچھیں کہ وہ رات کہاں ہے، وہ ہے اگلا ریفرنس سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے القرآن نازل کیا، جس میں ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، اس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ. تو اب اگر وہ رات رمضان کے مہینے میں ہے تو وہ پھر شب برات وہ والی نہیں ہوگی. شب برات جو ہے وہ شب برات، شب قدر ہی شب برات ہے، یہی شب مبارکہ ہے. تیسرا ریفرنس قرآن حکیم کی مکمل سورت ہے سورۃ القدر، سورت نمبر 97 پارہ نمبر 30 میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو تقدیر کے فیصلوں والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی قمری اعتبار سے آپ سمجھ لیں کوئی 84-85 سال، اور سولر ایئرز کے اعتبار سے 82 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے تمام اہم کام لے کر. وہی فیہا یفرق کل امر حکیم. دیکھیں قرآن کے پیچھے قرآن کی آیات، قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے. سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے،
ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے تک، طلوع فجر تک۔ ویسے تو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بیان کی کہ پورا سال ہی آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اہم کام بانٹے جاتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ تو یہی شب قدر ہے، یہی شب برات ہے، یہی لیلہ مبارکہ ہے، یہ سارے کے سارے نام اسی پہ فٹ بیٹھتے ہیں۔